طاقت تھوڑی ہوتی ہے تو مدافعت کرتا ہے، اگر طاقت اور زیادہ ہوتی ہے تو کچھ کر گزرتا ہے. جتنا اندر کا حقیقی جسم میں نے موجودہ جسم کو مصنوعی اور عارضی جسم قرار دیا ہے، اس سے بات ختم ہو جائے گا. کیوں؟ یہ جسم ہواؤں میں فضاؤں میں ملا ہوا تھا، اللہ جل شانہ نے اس کو غذاؤں کے ذریعے بنایا اور باپ کی پشت میں رکھا، ماں کے پیٹ میں منتقل کیا، اس کو اللہ پاک نے اپنے امر سے جسم دیا اور ہواؤں فضاؤں سے اکٹھا کر کے جسم بنایا. جسم کچھ اثر رہا، بڑا ہوا، پھلا پھولا، پھر جسم مل کے مٹی بن کے پھر ہواؤں فضاؤں میں پھر پھیل گیا. یہ اس جسم کی داستان، اس جسم کی کہانی پوری ہو گئی. اس کی کہانی پوری ہو گئی. اب اگر اس کا اندر روح کا جسم مضبوط ہے، اس نقطے پر آپ اپنی توجہ کیجیے گا، پھر فقیر کی بات آپ کو سمجھ آئے گی. اگر اس کا اندر کا جسم مضبوط ہے یعنی روح کا جسم، تو پھر اس کا جو باہر کا جسم ہے وہ اگر کوئی خلاف واقعہ، خلاف امر، اللہ جل شانہ حکم اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ان کو گزارنے کے لیے کچھ اس کے پاس کچھ چیز آئے گی تو یہ اس کا مدافعتی نظام ہے، اس کا فوراً مدافعت کرے گا. پھر اندر کا جسم جتنا کمزور ہوگا اتنی بیچارہ کمزور مدافعت کرے گا. ایک شخص سے 4 پیسے پڑا ہوگا، چور آیا، اٹھ نہیں سکتا، اچھا وہ اپنی حسب استطاعت آواز نکالے گا، پہلے بھگانے کی پھر بچاؤ کی. ایسے اگر وہ اٹھ سکتا ہے تو اٹھ کے بیٹھ کے کچھ کرے گا، اگر چل سکتے ہیں تو چل کے کچھ کرے گا، اگر دوڑ سکتا ہے تو دوڑ کے کچھ کرے گا نا. اللہ والوں سمجھے؟ جتنا اندر کا نظام بنا ہوا ہوگا، جتنا روح کے اندر طاقت ہوگی، روحانی جسمانی روحانی نظام کے اندر پاور ہوگی اور روح تندرست ہوگا، اتنا اللہ والوں اس کے اندر جب بھی کوئی چیز، اس کا منہ، اس کی زبان سے کوئی بول نکلے گا مشکوک، اس کی آنکھ کوئی مشکوک دیکھے گی، اس کا ہاتھ مشکوک رقبے کی طرف، مشکوک کام کی طرف، مشکوک قدموں کی طرف بڑھے گا، فوراً اندر کی تلاوت شروع ہو جائے گی. اور صاحب کہنے لگے جی آپ نے ساری مشینری دیکھ لی ہے، اس کو ہاتھ نہ لگائیے گا. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اگر اس کو ہاتھ لگایا تو پوری بلڈنگ کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جائیں گی. بعض عمارات کے اندر، کمروں کے اندر اوپر ایک چیز لگی ہوتی ہے، اور اس سے پوچھا یہ کیا لگا ہوا ہے؟ کہنے لگے کمرے میں ایک مخصوص قسم کا جتنی ایک کیپیسٹی ہے، ایک مقدار ہے، جب دھواں بھرے گا نا تو دھواں بھرتے ہی اس کے اندر شور شروع ہو جائے گا اور پتہ چلے گا کبھی آگ لگ جائے گی. اسی طرح جب جسم ایک گناہ کی طرف مائل ہوگا، اگر روح کو طاقتور کیا ہوا ہے تو فوراً اندر سے ایک احتجاج شروع ہوگا، اندر ایک مدافعت شروع ہوگی اور اندر ایک ہلچل شروع ہوگی. کیا کر رہا ہے؟ ایک ایسا نہ کرے. وہ ہلچل اتنی ہوگی جتنی روح طاقتور ہے، یاد رکھیے. اور اگر روح مردہ ہو گئی ہے نا تو پھر بندہ گناہ کرنے کے بعد دل میں ندامت بھی نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا جب حرام کے بعد، چاہے اس حرام کا تعلق آنکھوں سے ہے، بولوں سے ہے، غذاؤں سے ہے، ہاتھ پاؤں سے ہے، جسم کے کسی حصے سے ہے، کسی کا حق مارا، کسی کو حق مارنے میں مدد کی، یا زندگی کا کوئی نظام ہے، یا اللہ کے حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑا چھوڑا اور زندگی کو اپنی مرضی سے چھوڑا، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، اگر اس کے اندر ندامت نہیں آ رہی، احساس، ندامت اگر وہ نہیں ہے، اس نقطے پہ غور کیجیے گا تو سمجھ لیں اس کی روح جو جسم ہے، روحانی جسم ہے، اس کی موت واقع ہو چکی ہے. اور باقی یہ جسمانی جسم ہے جس کا اللہ کے ہاں جس کی کوئی قیمت نہیں. میرا رب کہتا ہے یہ جو تو جسم لے کے چل رہا ہے اس کی کتے سے بھی بہتر قیمت ہے. بل ہم اصل قرآن کہتا ہے اس سے بھی اداری کا کل انا بل ہم وہ اس سے بھی آگے ہے. تو کیا سمجھتا ہے؟ تیری قیمت تو تیری روح کی وجہ سے تھی، تیری قیمت تو تیری روحانی جسم کی طاقت کی وجہ سے تھی. میں نے تمہیں کہا تھا تو اسلام میں ہے، سلامتی میں ہے، تو ایمان میں ہے، امن میں ہے. تو مسلمان ہے، سلامتی والا ہے، تو ایمان والا ہے، امن والا ہے. دنیا آفت کی پریشانیاں، دنیا آفت کے غم، دنیا آفت کی تکلیفوں سے امن والا ہو گیا، وہ ایمان والا ہو گیا.
امن پا گیا مومن بن گیا. اگر احساس گناہ بھی ختم ہو گیا, ندامت بھی ختم ہو گئی. آج ایک خاتون میرے پاس آئی, پہلی زندگی میں میرے گھر میں کوئی اتنا عرصہ ہو گیا مجھے, تو پہلی دوسری خاتون یہ کیس لے کے آئی کہ میرا خاوند ہے, وہ کباب کے دہن غبن کرتا ہے, چوری کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, اور کہتا ہے پکڑ کے دکھاؤ میں نے چوری کی ہے, میں نے فراڈ کیا ہے, میں نے دھوکہ کیا ہے, کاروبار کرتا ہے, فلاں چیز کا کاروبار کرتا ہے اور یہ کام کرتا ہے. وہ ہر قسم کے 2 نمبر کرتے ہیں, کہتے پکڑ کے دکھاؤ میں کروں گا. چلنے کا کچھ ایسا اللہ اللہ وظیفہ ہے کہ میرے خاوند کو فکر آخرت پیدا ہو جائے. میں حیران ہوا, میں نے کہا دنیا میں ایسی اللہ والی بھی ہیں. آج کی بات ہے, روح بیمار ہے, اور جتنی روح طاقتور ہوگی اتنا اس کے اندر احساس پھر یہ تنہائیوں میں بھی احکامات پہ آئے گا, ورنہ سب کے سامنے ہر وقت باوجود رہے گا. اور جب تنہائیوں میں اوجل ہوگا پھر نماز کا ہی پتہ نہیں ہے. ہاں, ورنہ تو کوشش کرے گا کہ ہر وقت باوجود رہے, ہاتھ پاؤں گیلے ہوں گے اور ضرورت سے زیادہ گیلا کرے گا, ذرا دیر میں سکیں. اور جب یہ اوجل ہوگا پھر نماز اس کی 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, کئی چلی گئی, اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا. معلوم ہوا اس کی روح بیمار ہے, اس نے اس کو روکا نہیں. جب روح طاقتور ہوتی ہے, جب روحانی زندگی کے اندر پاور ہوتی ہے, ایک اندر ایک آواز ہوتی ہے, کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا, کیا کر رہا, کیوں کر رہا, رک جا. اور یہ رک جانے کی بھی آواز حسب ایمان ہوتی ہے. حسب روح کی طاقت, جتنے ایمان کی طاقت جتنے روح کی طاقت ہوگی نا, کہ ایمان کی طاقت روح کی طاقت ایک ہی چیز ہے. یہ جو ضمیر کہتے ہیں نا, ضمیر مردہ ہو گیا ہے, یہ ضمیر ایمان کو کہتے ہیں, یہ ضمیر روح کو کہتے ہیں. اس اندر ضمیر کی ایک آواز اٹھتی ہے, یہ روح کو طاقت کو کہتے ہیں. پھر اس کے لیے تنہائیاں خوشگوار بن جائیں گی. واہ واہ, اب موقع مل گیا, اب میں ہوں گا, میرا رب ہوگا, اب بیٹھ کے باتیں کریں گے. کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے, یاد تیری دل نشی ہوتی. جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. اس کو جو طاقتور ایک روح ہے اور روحانی جسم ہے, وہ اس کے ساتھ چل رہا, وہ میرے آپ کے ساتھ چل رہا. تو میں نے عرض کیا, ہم زندگی کے ایک جسم کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں. میری بات کو پھر میں دوہرا رہا ہوں, ہم 2 جسموں کے ساتھ چل رہے ہیں. ہمارا ایک جسم کمزور ہے, ایک جسم طاقتور ہے, یا دونوں جسم کمزور ہے یا دونوں جسم طاقتور ہیں, یا ایک جسم مردہ ہے ایک جسم زندہ ہے. اس کی مثال, جسمانی جسم طاقتور ہے, روحانی جسم کمزور ہے. یہ ناکام انسان ہے, اس کو کوشش کرنی چاہیے. یہ کہیں نہ کہیں نقصان اٹھا سکتا ہے. جسمانی جسم کمزور ہے, روحانی جسم طاقتور ہے. جو اللہ کی محبت میں آتا ہے پھر کوئی ہمارے ذات کے لگ جاتے ہیں, پھر کوئی تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں, پھر اللہ اپنے دوستوں کو پھر ذرا تھوڑا آزماتا بھی ہے. اس کا روحانی جسم کمزور ہے, طاقتور ہے. اس کا جسمانی جسم کمزور ہے. یہ شخص کامیاب ہے, اور اس سے بڑی کامیابی کسی کو ملے گی نہیں. یہ دنیا کے حوالے دار, دنیا کے نفس انبیاء کرام علیہ السلام کو آئے, صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو آئے, اولیاء اہل بیت کو آئے, اللہ کے نیک صالحین بندوں کو آئے, کتب ابدال غوث قلندر پتنی کتنے فقیروں کو آئے. یہ دنیا کی تکلیف تو آئی, لیکن روح طاقتور ہے, روح طاقتور ہے. یہ شخص کامیاب ہے. ایک وہ شخص ہے جس کی جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ صحت مند ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور ایک مردہ ہے بالکل. وہ کہتے ہیں میں زندہ بھی ہوں, میں بھی زندہ ہوں پھر, اور میری روح بھی زندہ ہے, جبکہ بظاہر روح مردہ ہے. پھر اس کا جسم تو زندہ ہے, اس کی روح مردہ ہے. اور روح جس کی مردہ ہوگی, جس کے اندر احساس گناہ ختم ہو گیا ہے. یہ میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو علامت بتا دی ہے. مرض کو پرکھنے کی ایک علامت ہے, بیماری تک پہنچنے کی علامت ہے, اپنے روگ کو سمجھنے کی ایک علامت ہے. کوئی شخص کہتا ہے میں روگی ہوں, اس کی علامت کیا ہے؟ وہ جا کے ٹیسٹ کرواتا ہے,
कैसू का पिलंदा, बीमारी बाद में समझ आई या समझ ना आई, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं एक टेस्ट बता रहा हूँ। अगर एहसास है कमी कोताही का, और फिर जितने फीसद एहसास है उतने फीसद रूह का जिस्म ताकतवर है, जितने फीसद एहसास में कमी है उतने फीसद रूहानी जिस्म बीमार है। ये लागर जिस्म, ये बीमार जिस्म पूरे खराब पार भी कर सकेगा। इस ताकतवर सेहतमंद जिस्म को पूरे खराब पार करना है। बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, और उसके ऊपर से बिजली की तरफ गुजरना पड़ेगा, जो बिजली की तरह नहीं गुजरेगा कब्र के नीचे जहन्नम है। ये ताकतवर जिस्म से पार कर सकता है। क़यामत का 50,000 साल का दिन है और वहां ऐसे खड़ा होना पड़ेगा, और वो ताकतवर जिस्म खड़ा हो सकता है, बीमार जिस्म तो 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता। वो तो ताकतवर जिस्म खड़ा हो सकेगा, तंदुरुस्त जिस्म खड़ा हो सकेगा, सेहतमंद जिस्म खड़ा हो सकेगा। अल्लाह जल्ल शानहू फिर से जिस्म अता फरमाएंगे, लेकिन बक़द्र रूह, जितना रूह की दुनिया पे इसने मेहनत की होगी, जितना मन की दुनिया पे इसने मेहनत की होगी, जितना ईमान की दुनिया पे इसने मेहनत की होगी, जितना रूहानी जिस्म पे इसने मेहनत की होगी, उसके बक़द्र एक जिस्म अता फरमाएंगे, और वो जिस्म वही होगा। बल्कि बाद रिवायात में बाद अल्लाह वालों ने ये लिखा है, आदमी जिस शक्ल में और जिस लिबास में मरेगा क़यामत के दिन, उसी शक्ल उस लिबास में उठाया जाएगा। अब वो देखें जिस शक्ल में मरेगा और जिस लिबास में मरेगा, पता नहीं हम किस शक्ल को लेकर कब्र में जा रहे हैं, किस लिबास को लेकर कब्र में जा रहे हैं। फिर अल्लाह जल्ल शान वो लिबास सारा खत्म कर देगा और क़यामत के दिन सारे नंगे होंगे। साहबिया ने सुना, आयशा सिद्दीक़ा ने सुना, ये कैसे मफ़हूम है, आए तो भाई ये कैसे? आयशा मफ़हूम है, सरवर कौनैन ने फरमाया, उस दिन तो यौम यफ़िरुल मर'उ मिन अख़ीही, उस दिन तो किसी को किसी की खबर ही नहीं होगी, और बंदा अपनी उंगली मुंह में डालेगा, उसे पता नहीं चलेगा कि हाथ क्या कौन ही अपना जिस्म चला जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा, उसे खबर ही नहीं होगी। हमारे पास बाद लोग आते हैं मरीज, उन्हें जी इसकी एहसास खत्म हो चुके हैं, धूप में बैठा है तो बैठा है। खातून आई कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरी वालदा साहब है, कोयटा से आई हूँ, मेरी वालदा सख्त गर्मी में कोयटा में बर्फबारी होती है, बैठ के शहर में नहाती है, और घर की टंकी जो है वो पानी की खत्म हो जाती है, ठंडा यक बस्ता पानी, मेरी अम्मा नहा रही है, इसको बीमारी है, तो कहती मैं पाक नहीं हुई और मेरा जिस्म साफ नहीं हुआ, ये इलाज का है इसका कोई? एहसास खत्म हो चुके हैं, उसकी सर्दी खत्म, कोयटा की बर्फबारी खत्म, ठंडा पानी खत्म, और शहर में आप थोड़ी सी इस मिसाल से अंदाजा लगाएं क़यामत के दिन इंसान की कैफियत क्या होगी। हर जिस्म को उसकी रूह की ताकत के बगैर लिबास दिया जाएगा, हर जिस्म को उसकी रूह की ताकत के बगैर जिस्म दिया जाएगा, हर जिस्म को उसकी रूह की ताकत के बगैर ताकत बनाई दी जाएगी। और फिर ये जिस्म जो है अल्लाह जल्ल शानहू के सामने जाएगा, और फिर इसकी रूह की ताकत के बगैर बसारत दी जाएगी, देखने की ताकत। अगर इसकी बसारत उस दिन ताकतवर हुई, और ये बसारत नहीं, ये आंखें नहीं, इसकी रूह की ताकत की, रूह की आज सुन ले मेरी बात सुन ले, कोई ऊँग तो नहीं रहा। आज ऊँग उस वक्त आती है जब नजरें ऊपर से हट के नीचे जाती है, ऊपर से हट के नीचे जाती। वो कह रहा मुझे हजरत की बात याद, तो भाई देखो इसको शैतान सूंघ गया, क्योंकि ये ऊँग गया। अल्लाह अकबर, भाई देखो इसको शैतान सूंघ गया, इसलिए कि ये ऊँग गया। आज इसने अपनी बसारत में मेहनत की, सुन ले मेरी बात को, आज इसने अपनी आंखों पे मेहनत की, अरे कब्र में सरवर कौनैन सल्लम का दीदार कराया जाएगा, वो आका को देख सकेगा। आज इसने अपनी आंख से मेहनत की, इन आंखों ने कुरान को देखा, कुरान पढ़ा, इन आंखों ने अल्लाह वालों की ज़ियारत की और सुभान अल्लाह कहा, ये आंखें हराम से बची, ये आंखें अल्लाह की नाफरमानी से बची। आज इस शख्स ने अपनी आंखों पे मेहनत की, कब्र में सरवर कौनैन सल्लम को वो दीदार कर सकेगा।
हाँ सरवर कौन का दीदार कराया जाएगा और पूछा जाएगा इस हस्ती के बारे में तेरा क्या ख्याल है, बताओ। जिन आंखों ने मेहनत की थी और जो नजरें रूह की दुनिया की ताकतवर थी, इन आंखों पर मेहनत करने से वो आंखें ताकतवर होती हैं, इन आंखों को ज़ाय करने से वो आंखें ज़ाय होती है। आम सी आसान सी बात है। हमारे साथी से थोड़ी थोड़ी देर बात कहते भाई ये झटकियां गल्ला है, तो मेरी भी झटकी गल है, सादा सी बात है। इन आंखों पे मेहनत करने से वो रूह की आंखें ताकतवर होती हैं, जो रूह की आंखें ताकतवर होंगी वो कब्र में सरवर कौन का दीदार कर सकेंगी। अगर वो रूह की आंखें ताकतवर हुई क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शाह का जलवा देख सकेंगे। क़यामत के दिन अल्लाह अपना दीदार कराएंगे, हाँ अल्लाह पाक अपना दीदार कराएंगे और वो हर बता नहीं देख सके। कितने खुशकिस्मत इंसान है, कितने खुशकिस्मत इंसान है जिनको कई बार इस दुनिया में खुद रब की ज़ियारत हो चुकी है। अल्लाह अकबर। मुझे हजरत की बात याद है, किसी ने एक दफा अर्ज किया कि हजरत वो मैं हजरत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु का दीदार करना चाहता हूँ। ऐसे देख के फरमाया तेरे अंदर हसरत है, और फिर हर ऐसी ऐसी अंदर से निकली, उस आग का दर्द और उस आग का सोच और उस आग का थाल अभी तक मेरे सामने है, और वही अजीब कैसे शुरू हो जाती है। फरमाने लगे जिस रात में दीदार न हो उसकी सुबह नहीं होती। और ये शेर अक्सर पढ़ते थे, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अरे यहाँ वाले आंखें खोल के दीदार करते हैं, दीवाने जो हुए वो आंखें बंद करते हैं, दीदार हो जाता है। दिल के आईने में है तस्वीर यार। फिर फरमाया कि जिस रात में दीदार न हो उसकी सुबह नहीं होती, और फिर फरमाया वो दिन बेचैन गुजरता है और अपने आप पे नजर डालता हूँ कि वो क्या कौन सी ऐसी खता हुई, मेरा यार मुझसे रूठ गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजा में उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार। और फिर फरमाया अगली बात मुझसे भी है जी, वहां लगे इन आंखों को दीदार के काबिल तो बना ले गए, इन आंखों को दीदार के काबिल तो बना ले। यहाँ के दीदार के काबिल बन जाए, फिर देख जलवे आते हैं नहीं आते नजर तुझे, जाते होती नहीं होती। फिर तो जिस रात ज़ियारत न हो उसकी सुबह ही अजीब होती है, उसकी शाम भी अजीब होती है, उस सुबह भी अनोखी लगती है, वो शाम भी अनोखी लगती है। बुझा बुझा सा जिस्म होता है, वो बुझी बुझी पीछे आंखें होती हैं। क्यों? उसका मतलब उसे नहीं मिला। मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना। ये फुरकान को क्या हुआ है, कई दिन से देखते हैं, न किसी से बात करना, न किसी की बात सुनना। वो हर चीज की तलब में उसे देखता है, अगर उसे मतलूब नहीं मिलता, उसका दोस्त नहीं मिलता, फिर वो न किसी से बात करता है, न किसी की बात सुनता है। फिर वो दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। रहता दुनिया के मशगलों में है, रहता तो सबके साथ है, लेकिन होता सबसे जुदा होता है। किसी ने पूछा अल्लाह के वली की अलामत क्या है, और मैं यही अलामत है कि दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। वो दुनिया में होता है, वो बीवी बच्चों के साथ, वो अपने कारोबार के साथ होता है, लेकिन उसका दिल अल्लाह की ज़ात आली के साथ जुड़ा होता है। दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, ये अल्लाह का वली होता है। जितना ही अपनी नजरों पे मेहनत करेगा, इसकी रूह की नजरें ताकतवर होती चली जाएंगी, इसकी रूह की नजरें ताकतवर होती चलेंगी। और जितना ये अपने रूह पे मेहनत करेगा, फिर इसको मानना आसान होगी। फिर यकीन यानी हाथ का इशारा नहीं, इसका जिस्म कट जाएगा। अभी तो जिस्म ही नहीं हिलता। हाँ हकीकत है, इसका जिस्म कट जाएगा इशारे से। क्यों? इसकी रूह के अंदर जब मेहनत होगी,
इसका रूह का जिस्म ताकतवर होगा। जब रूह का जिस्म ताकतवर होता है फिर उसके अंदर अहकामात को मानने की इस्तेदाद होती है। फिर उसके जिस्म के साथ ये मिसाली जो मौजूदा जिस्म है, गोश्त का मिट्टी का बना हुआ, इसके साथ कोई अगर कोई चीज आके टकराती है गुनाह की शक्ल में, एक अंदर हलचल सी मचती है, वो हलचल ऐसी होती है कहती है इस जगह को छोड़ दे, अल्लाह की नाफरमानी। बाकी को लेकर गए, एक अल्लाह वाले कहने लगे यहाँ बैठ मैं खरीदारी करके आता हूँ। फिर देखा तो वो नहीं है, गुस्से में आए, घर आके पूछा तो ये तो मैंने कहा था वहां बैठ। कहने लगे आका सजा से पहले मेरी फरियाद सुन लें, आप वहां बिठा के मुझे गए थे, मैंने देखा वहां अल्लाह को कोई याद नहीं कर रहा था, गफलत का माहौल था, न जिक्र था न तस्बीह थी। इसलिए मैं अक्सर मैं अपने खिदमत करने वालों से अर्ज करता हूँ भाई जिक्र करते रहो करते रहो करते रहो। मुझे बेचारे को समझ ही नहीं आती। तो कहने लगे कि वहां गफलत थी, मैंने सोचा कि अल्लाह का अज़ाब न आ जाए, इसलिए आका मैं वहां से चली गई और यहाँ घर में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र और अल्लाह के नाम का माहौल है, मैं यहाँ आ गई हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। गफलत का माहौल था, मैंने कहा कहीं जमीन ही न धंस जाए, शक्लें न मत खो जाए, आसमान न टूट पड़े। जितना जिस्म किस कानों पे मेहनत करता चला जाएगा, कानों पे मेहनत करता चला जाएगा, अरे क़यामत के दिन मेरा रब खुद पढ़ेगा। कौन सी सूरत है? सूरत है सुभान अल्लाह। अल्लाह पर फरमाएगा ठीक है, पहले जरूर सुने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज ऐसी थी कि जानवर जो है वो जानवर पथरा जाते थे, रुक जाते थे, हवाएं थम जाती थी, पानी जो है वो जम जाता था और सारी कायनात की मखलूक इकट्ठी हो जाती थी, जिन्नात, हशरात, सारी मखलूक जब जरूर पढ़ते थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। ऐसा खूबसूरत उनका लहजा था, ऐसा अल्लाह ने आवाज दी थी, अल्लाह पाक ने ऐसी आवाज दी थी। फिर सरवरे कौनैन से सदर पढ़ेंगे कुरान, फिर आकर कहेंगे फिर सुनो आज रब अपना कलाम खुद सुनाता है। तो ये कान तो नहीं सुन सकेगा जो कान दिन रात मौसीकी का दिलदादा है, जो दिन रात गीबतें सुनता है, जो दिन रात बुराइयां करता और सुनता है, जो दिन रात लोगों के शिकवे करता और सुनता है। इस कान को तो मेरे दोस्तों न ज़बूर सुनाई देगी, न सूरत यासीन सुनाई देगी, न सूरत रहमान सुनाई देगी, वो तो उसने मेहनत की ही नहीं। एक ये कान है, एक रूह के जिस्म के कान है, एक ये जिस्म है, एक रूह का जिस्म है, एक ये कान है, एक रूहानी जिस्म के कान है। आज तो इन कानों पे मेहनत कर रूहानी जिस्म के कान जो है वो ताकतवर होते चले जाएंगे, ताकतवर होते चले जाएंगे, ताकतवर होते चले जाएंगे। अरे यहाँ तक ताकतवर होंगे, यहाँ तक ताकतवर होंगे। तो कहने लगे दो आदमी जा रहे थे, कहने लगे ये दो कुत्ते जो बैठे हैं ना, दो कुत्ते बैठे हैं, हमारे यहाँ साथी भी आते हैं अब्दुल रशीद साहब, उनके सामने वाकया हुआ, ये दो कुत्ते बैठे हैं हमारे अब्दुल रशीद साहब, ये जो दो कुत्ते बैठे हैं गिजा की कोई आपस में प्रोग्राम बना रहे हैं, तो कोई चीज है खाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई चीज यहाँ करीब करीब है। उसने कहा वो कैसे हो सकती है? उसने बस महसूस तो ऐसे हो रहा है, आपस में मशवरा कर रहे हैं। थोड़ी देर हुई, कुत्ते ने खोदना शुरू कर दिया, वही वो खोदा ना तो नीचे से पसलियां निकली, मालूम हुआ तो कोई मुर्दार जानवर तो मर गया। गांव वाले ने उसको दबा दिया, दबाने के बाद गोश्त गल गया और वो हड्डियां बाकी थी और हड्डियों में कुछ ताजगी थी। वो कहने लगे अजीब बात है। साथ वाले से पूछा जिसने ये बात कही, उसने कहा आपको कैसे पता चला? उसने कहा इनकी आवाज अल्लाह ने मुझे सुनाई अपने अमर से, हुक्म से, कि ये ग़िज़ाओं का मशवरा कर रहे थे। एक से कह रहे दूसरा कि यहाँ कोई ग़िज़ा है, भूख बहुत सारी लगी है। तो दूसरे ने कहा अच्छा मैं खोद के देखता हूँ, ग़िज़ा निकालता हूँ। जब कानों पे मेहनत करेगा और कान इसके रूह के कान जो है ताकतवर होंगे और रूह के कान मजबूत होंगे, तो रब्बुल जल्ल शानहू यही कुछ आवाजें इसको ऐसी सुनाना शुरू कर देगा। हालांकि मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के एक हादत थे, हादत के लिए जंगल में जाते, एक दफा हजरत से फरमाने लगे हजरत अब शर्म आती है जाने के लिए। वो कैसे? फरमाया अब हर जिस्म, हर जिंदगी दुनिया की हर चीज को मैं जिक्र करते हुए कानों से खुद सुन रहा हूँ। अब जिन ढेलों से मैं संजा करता हूँ वो ढेले जिक्र कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है, उनसे संजा कैसे करूँ? वो ढेले खुद जिक्र कर रहे हैं, कायनात की हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है, वो ढेले खुद जो है जिक्र कर रहे हैं। अब मुझे शर्म आती है, मैं वो जो है उनसे संजा कैसे करूँ? उन्होंने अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ फरमाई, अल्लाह पाक ने वो कैसे कदम फरमा दी कि अल्लाह जिंदगी गुजारने मुश्किल हो गया।
اس کے کان جو ہے اس دنیا میں بہت کچھ سننا شروع کر دیتے ہیں. ارے پھر اس کی آنکھیں وہ حجاب الابصار ان سے ختم ہو جاتا ہے, وہ بصارت کے حجاب پردے ہٹ جاتے ہیں, وہ بہت سی ایسی چیزیں دیکھتی ہیں جن کو میں آپ نہیں دیکھ سکتا, جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے, وہ بہت سی ایسی چیزیں دیکھتی ہیں. پھر لا تدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر, اللہ جل شانہ اس کے سامنے سے وہ پردے ہٹا دیتے ہیں. ارے پھر جب دل پہ محنت کرتا ہے نا, یہ دل پہ محنت کرتا ہے اس جسم کا دل, لیکن وہ روح کے جسم کا بھی ایک دل ہوتا ہے. اس دل کے وہ دل بننا شروع ہو جاتا ہے, وہ دل سنورنا شروع ہو جاتا ہے, وہ دل مہکنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ دل جو ہے اس کے اندر کھلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس دل کی دنیا عجیب بن جاتی ہے, اس دل کے احساسات اور ادراک عجیب ہوتے ہیں, پھر اس سے واردات ہوتی ہیں, پھر مکاشفات ہوتے ہیں, پھر اللہ اس کی آنکھیں بھی کھول دیتے ہیں, پھر اس کا دل بھی کھول دیتے ہیں, پھر اس کی سماعت بھی کھول دیتے ہیں, پھر اس کی بصارت بھی کھول دیتے ہیں, اس کے دل کی دنیا, اس کے جسم کی دنیا, اس کی روح کی دنیا کھول دیتے ہیں. پھر اللہ جل شانہ اسے وہ چیزیں سجھاتے ہیں, دل کے اندر وہ کیفیتیں بتاتے ہیں, نظام عالم کو وہ احوال دکھاتے ہیں جو عام شخص سے بالا تر ہوتا ہے. پھر میں اللہ جل شانہ یہاں تک کہ اللہ جل شانہ مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا محل دکھا دیتے ہیں, اور مرنے سے پہلے جنت میں اسے اپنا مقام دکھا دیتے ہیں, اور اگر اسے نہ دکھائیں تو کسی کو دکھا دیتے ہیں, اس تک پیغام پہنچا دیتے ہیں, اور اللہ کرے وہ سچ ہو. میرے دوستو, محنت کی دنیا ہے, جسم سے محنت کرنے والے ایسے شاندار لوگ, ایسے لاجواب لوگ, اس کو ڈھانپنے, اس کو سنبھالنے والی ایسے لاجواب لوگ. ارے روح بیمار ہوئی, روح کو کوئی سمجھنے والا ہی نہیں, روح کا جسم مردہ ہوتا چلا گیا. یاد رکھیے گا, میں پھر اپنی بات کو دہرا رہا ہوں, جس دن احساس ختم ہو جائے خطا ہوئی ہے جسم کے کسی حصے سے, اندر سے یا باہر سے, رزق سے یا معاملات سے, اخلاق سے, اخلاق سے, زندگی کے کسی شعبے سے خطا ہوئی ہے, وہ چھوٹی ہوئی ہے, اس کا تعلق سوائر سے ہے یا قبائل سے ہے, چھوٹی سی ہے بڑی سی ہے, خطا ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا کانٹا سائیکل کو پنکچر کر دیتا ہے, کروڑ روپے کی موٹر کو کھڑا کر دیتا ہے سڑک پہ, چھوٹا سا کیل, چھوٹا سا کانٹا, وہ کہتے ہیں اب آگے آپ جا نہیں سکتے. کیوں؟ اس نے کہا ٹائر ساتھ نہیں لے رہا. یہ کہتے ہیں چھوٹا سا کانٹا تو ہے, میری گاڑی اتنی بڑی ہے, لے کر ان جھاڑیوں کے اندر, کوئی بات نہیں, کانٹوں کے اندر. کہہ نہیں, یہ میری گاڑی تو ٹھیک ہے, لیکن میری گاڑی جن ہواؤں پہ چل رہی ہے اس کی ہوا نکل جائے گی. پھر جسم ہوگا, ہوا نہیں ہوگی. گاڑی کا جسم ہوتا ہے لیکن کھڑی ہوئی ہے. جب اس کی روح کی دنیا کا کوئی کانٹا اسے چبھتا ہے اور اس کی ہوا نکل جاتی ہے, پھر جسم ہوتا ہے, اندر کی ہوا نہیں ہوتی, اور وہ ہوا اس کو اڑاتی بھی ہے, وہ ہوا اس کو چلاتی بھی ہے, وہ ہوا اس کو دوڑاتی بھی ہے, وہ ہوا اس کو منزلیں اور فاصلے بھی طے کراتی ہے. ایسے چند بار کوئی جہاز میں آنے خبر ہوا نا, میں اس کو نیچے کھڑے ہو کے دیکھا, بعض قدم جہاز ہوتے ہیں, بہت اونچے, بعض چھوٹے, بعض بڑے. اچھا ان کے ٹائروں کو دیکھا میں نے, کبھی یہ چھوٹے چھوٹے ٹائر ہیں, کتنا وزنی تنوع, اس کا خود اپنا وزن ہے, اس کے اندر کا وزن اور زیادہ. یہ ٹائر اس کو لے کے چلتے ہیں. اچھا ان ٹائروں کے اندر کیا ہے؟ صرف ہوا اور چند پاؤنڈ ہوا, سو جسم. ارے یہ ایک پھونک ہوتی ہے, موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, زندگی بھر کا پورا خلاصہ اسی آواز میں ہے. ایک پھونک تو ہوتی ہے, ایک پھونک کی حیثیت ہے. اس بڑے ٹائر کے اندر ایک پھونک ہوا تو ہوتی ہے, اس کی بڑی حیثیت ہے, اس کا بڑا وقار ہے. اس ٹائر کے اندر سے وہ آواز, وہ ہوا نکال کے دکھا دو اور جہاز کو کہیں اڑ کے دکھا. یاد رکھیے گا, اس روح کی دنیا کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب تک روح پہ محنت نہیں ہوگی, روح پہ محنت نہیں ہوگی, کرتے باقی کیا ہوتا ہے کہ بندہ روح سے محنت کرتا ہے نا دن رات, اور پھر ناگواریاں برداشت کرتا ہے, کبھی طبیعت کی, کبھی چاہتوں کی, کبھی اندر کی چاہت ہوتی ہے,
جو کہتی ہے یہ کر لے، کہتے اللہ رب ناراض ہو جائے گا. کملی والے کا سے تعلق ہے، محبت ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے. کل کی بات ہے، میں ایسے جا رہا تھا تو وہ ہمارے جو ہے بیٹی کے ماموں کی شادی ہے، تو وہ اس گاڑی میں بیٹھے تھے، ہاتھ میں کارڈ لیے ہوئے تھے. میں نے کہا ایک کارڈ مدینے منورہ بھیج دینا. کہنے کے کیسے؟ میں نے کہا رجسٹری بھیجنا، سال جوابی پتہ بھی ہو، لفافہ بھی ہو. وہ کیسے بھیجیں؟ میں نے کہا اپنا وہاں بڑا تعلق والے رہتے ہیں بڑے، ان کے پاس ایک کارڈ ضرور بھیجنا. کہ سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کملی والے سے تعلق ہے کہ ہاں میں کہ کارڈ بھیجنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری شادی ہے، آپ کی محبتیں، آپ کی برکتیں، آپ کی سنتیں، آپ کے طریقے ہماری شادی میں آ گئے تو بس آئی آ گئے. میں نے ایک جگہ پڑھا، سنا ہے آپ ہر محفل میں آتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہر محفل میں آتے ہیں. اگر میرے آپ کی سنتیں آ گئی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ گئے، آپ کے انداز آ گئے، آپ کے طریقے، آپ کی سنتیں، اور آپ کو لینا، آپ کو سینے سے لگانا، تو پھر آقا آ گئے. اس کا مطلب تو یہ ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر برکات آ گئی. آقا آنے سے مراد آپ کی برکات، آپ کے ثمرات، آپ کی محبتیں، آپ کی شفقتیں، اور آسمان سے آپ کے آنے، آپ کے ساتھ جو وعدے تھے، سن لو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدے تھے وہ وعدے تیرے گھر میں آ گئے. برکتوں کے وعدے، راحتوں کے وعدے، رحمتوں کے وعدے، کرم کے وعدے، فیض کے وعدے، عافیت کے وعدے آگے نہ آ گئے. صرف کارڈ کے بھیجنے سے، آقا کا طریقہ اختیار کرنے سے، میرے آقا کے ساتھ جو وعدے تھے وہ تیرے گھر میں آ گئے. یہ ہے حضور کا آنا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا. آپ کے ساتھ جو وعدے تھے وہ تیرے گھر میں آ گئے. اور آپ کے ساتھ جو اگر تم نے کارڈ نہ بھیجا اور آپ کی زندگی اختیار نہ کیا تو لاکھ کہتا ہے کہ میرے گھر میں حضور آئے ہیں. تو اپنے کیے بھی جھوٹا ہے. اور وعدے آ گئے، کون سے؟ وعید کی، عذاب کے وعدے میرے گھر میں آ گئے. پھر آ گئے. روح کی دنیا ایک محنت کرنے والا، پھر اس کا جسم اللہ جل شان ہو، اس کے جسم کے اندر اللہ پاک جل شان ہو، احساسات کی دنیا بڑھائے دیتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں آپ کو قبر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، آخرت میں حضور کے ہاتھ کا پیالہ ہو، آخرت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو. ارے اللہ کا قرآن سنے کو اللہ کی زبان سے آپ چاہتے ہیں، اور حضرت ڈاکٹر اسلام سے زبور سنیں، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قرآن نازل ہوا خود ان سے قرآن سنیں. تو کانوں پہ محنت کریں. رب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آنکھوں پہ محنت کریں. کیا خیال ہے؟ ایک تھوڑی سی شفقت فرمائیں. یہ ہاتھ کا ہلنا روح کا، آنکھوں پہ محنت کریں. کیا خیال ہے؟ ایک تھوڑی سی شفقت فرمائیں. یہ ہاتھ کا ہلنا روح کا، اگر روح طاقتور ہوتی ہے نا تو شاید تھوڑا سا ہاتھ ہلتا ہے، روح تڑپ جاتی ہے. جب روح تڑپتی ہے تو جسم تڑپتا ہے اور حرکت کرتا ہے، اور روح کی تڑپتی ہے جسم تھوڑا سا سلک کے پکڑتا ہے، وہ تڑپ جائے گا، میری ضرورت نہیں ہے. پھر یہ دل پہ محنت کرے گا، پھر یہ جسم پہ محنت کرے گا، پھر یہ کانوں پہ محنت کرے گا، پھر یہ آنکھوں پہ محنت کرے گا، پھر ہاتھوں پہ محنت کرے گا. آج تنہائیوں پہ محنت کر لے، کبھی تنہا نہیں رہے گا. لکھ لے میری بات کو، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہے. آج تنہائیوں پہ محنت کر لے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں تو قبر میں تنہا بھی نہیں ہوگا، کبھی قبر میں تنہا نہیں ہوگا. تنہائیوں پہ محنت کر لے. آج تنہائیوں کو پر رونق بڑھا لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کی دنیا کو آباد کرنے سے آج اپنی تنہائیوں کو اللہ والوں کی محبت، اللہ کی محبت، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، میرے آقا کی محبت سے تو پر نور کر لے، رونق افزا کر لے. تنہائیوں کو آنے والی ہمیشہ کی تنہائیاں آنے والی ہیں. وہ قبر کی تنہائیاں 1000 سال کی، 2000 سال کی، کروڑ سال کی، لاکھ سال کی، اللہ کو علم ہے. اللہ ہی جانتا ہے کب قیامت آئے گی اور کب ہم سارے اٹھائے جائیں گے. ایک تنہائیوں کا لمبا دور پڑا ہوا ہے. ارے رونقوں کا دور تو بڑا مختصر ہے، 60 سال کا، 40 سال کا، اور پھر شعور کی دنیا 10 سال کے بعد آتی ہے، پھر رونقیں محسوس ہوتی ہیں.
شعور کی دنیا. ابھی تو ہم الہاکم التکاثر میں ہیں. الہاکم التکاثر ایسے بولے کہ بولنا ہی بھول گئے کہ ہمارے کہاں سے حتی زرتم المقابر کہ قبروں میں پہنچ گئے. اسی غفلت ہے. یہی تو دنیا ہے. پھر تنہائیاں، یہ تنہائیاں اس کو پھر رہنا ہے. اور یاد رکھیے گا جہنم تنہائیوں کی جگہ ہے، جنت جو ہے وہ محفلوں کی جگہ ہے. آج زندگی کی محفلوں میں، دنیا کی محفلوں میں اگر اس نے اللہ جل شانہ کو اور آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی بنایا، میرے ساتھ میرا حبیب ہے، جو میرا رفیق ہے، جو میرا رفیق ہے وہ میرا حبیب ہے، میں ان کو ساتھ لے کے چلوں گا. پھر یہ تنہائیوں میں ضرور پاک رہے گا. پھر یہ تنہائیوں میں آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ مر مٹے گا. پھر یہ تنہائیوں میں آنے والے حملے اور غم میں اللہ کی محبت کو سینے سے لگائے گا تو اس کی آنکھوں ٹپک جائیں گے. آج تنہائیوں پہ محنت کر لیں، تنہائیوں پہ یقین جانیے، سچ عرض کر رہا ہوں، قیامت کی، قبر کی، آخرت کی، جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ کی تنہائیوں سے بچا لیے جائیں گے. میں ابھی یہاں تک بتایا، ابھی دفن کرنے والے قبرستان سے باہر ہی نہیں گئے، قبرستان میں ہیں. دفن کرنے والے قبرستان سے باہر ہی نہیں گئے، ابھی قبرستان میں ہیں. دفن کرنے والے ابھی قبرستان میں ہیں، فرشتے آ جائیں گے. کیسا خوف کرتا ہے، کیسا غم ہے. تمہیں کیا سمجھا ہم تجھے چھوڑ جائیں گے؟ کیوں کہو، کیسا غم. قبر کا ہاتھ نظر کھل جائیں گے. اللہ جل شانہ بعض اوقات یہ قبروں کے معاملات واقعات ہوتے رہتے ہیں، اخباروں میں آتے ہیں، بعض اوقات ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، قبر کھودنے والے بتاتے ہیں، خود ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں. کئی واقعات آتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں خیال کرنا یہ قبر کوئی کہانی نہیں ہے. میں تمہیں بعض اوقات کھول کے دکھاتا ہوں کیونکہ ذرا مشاہدوں کو ماننے والے ہو. کیا کیوں کیسے والے دور میں آدمی ہو، کیا کیوں کیسے کا دور پایا ہے تم نے، اس لیے سائنس کے دور والے آدمی ہو، ذرا دیکھ کے مانتے ہو. چلو میں تمہیں کبھی کبھی دکھا بھی دیا کرتا. قبر اس کو مرحبا کہے گی تنہا نہیں تو. جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور جنت کے حور و غلمان اور جنت کے لحاظ اور جنت کے ذکر اور جنت کی خوشبوئیں شروع ہو جائیں گی. کہیں تنہا نہیں ہوگا. اور قبر سے اٹھایا جائے گا، ارے پھر تنہا نہیں ہوگا. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے ساتھ ہوگا اور جھنڈے کا سایہ ہوگا. اور وہ سورج جو آج 70,000 پرتوں میں ہے، وہ سورج جو آج 70,000 پرتوں میں ہے، وہ سورج اپنی روشنی اپنی تیزی کے ساتھ موجود ہوگا. اور اس کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا اور اس کو کوئی گرمی نصیب نہیں ہوگی، کوئی گرمی میسر نہیں ہوگی، اس کو کوئی گرمی نہیں لگے گی. پھر تنہا نہیں ہوگا، پھر تنہا نہیں ہوگا. ارے پھر ترازو کا وقت آئے گا اور اس وقت لوگ پریشان ہوں گے. عجیب قسم کرسی، عجیب کیفیت ہوگی. پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تنہا نہیں، پھر آپ کی شفاعت اور سفارش اس کے ساتھ ہوگی. پھر تنہا نہیں ہوگا، پھر تنہا نہیں ہوگا. اور پھر پورے سرات میں تنہا نہیں ہوگا. اللہ جل شانہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اس کو ساتھی بنا دیں گے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے. پھر تنہا نہیں ہوگا. اور قبر میں تنہا نہیں، اور حشر میں تنہا نہیں، اور نام اعمال کے وقت تنہا نہیں، اور پورے سرات کے وقت تنہا نہیں. اور جنت میں تو ویسے ہی محفلیں ہوں گی. کبھی آپ کھانا کر رہے دوستوں کا، کبھی وہ کھانا کر رہا دوستوں کا، کبھی آپ نے کھانا کھلایا، سارے جنت والوں کو اکٹھا کیا. ایک جنتی کا مکان کروڑوں میل لمبا، اربوں میل لمبا، خربوں میل لمبا. ہاں ایک سائنس میں نے ایک جگہ ریسرچ میں لکھا بھی پڑھا بھی کہ جو ہمارا دماغ ہے نا، دماغ یہ اصل میں جنت کے لیے بنا ہوا ہے. انسان اگر 100 سال کی عمر میں آئنسٹائن جیسی محنت کرے تو پھر اس لیے اس کا جب مرا تھا آئنسٹائن کا دماغ نکال کے انہوں نے پریزرو کر لیا تھا، محفوظ کر لیا تھا. اب تک بھی محفوظ ہے اور اس پہ اب تک ریسرچ ہوتی جا رہی ہے. تو انسان بہت بڑی تحقیق ہو، اعلیٰ ذہین فقیر ہو،
اب کہیں اس کا دماغ ہو انسان کا، تو وہ اپنی اگر 100 سال کی زندگی بھی گزارے تو اپنے دماغ کا صرف چند فیصد حصہ استعمال میں لا سکتا ہے، باقی جیسے لایا تھا ویسی قبر میں سانپ لے جاتا ہے، ویسی قبر میں سانپ لے جاتا ہے۔ اس کے اندر کھربوں سینسوں، اس کے اندر اس سے کھربوں نیورونز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ یہ دماغ تو بنا ہی جنت کی دنیا کے لیے ہے، اس ملکوتی کائنات کے لیے ہے۔ کتنا بڑا نظام عالم اللہ پاک نے بنایا، جس کا دماغ اللہ جل شانہ ہو، اس کے دماغ پہ اگر محنت کرے گا، اپنی سوچوں کو اللہ کی محبت میں ڈھالتا چلا جائے گا، محبت میں ڈھالتا چلا جائے گا۔ اس کی ہر سوچ یہ ہوگی یہاں میرے حبیب کیسے مجھ سے راضی ہو جائے اور محبت کرنے لگے، ہر سوچ یہ ہوگی میرا اللہ مجھ سے یہاں کیسے راضی ہو جائے۔ مجھے اس دن کراچی سے ایک صاحب ہے، میں نے کہیں جانا تھا، میں نے کہا بھائی وقت تو نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھ جائے تو اس سے باتیں کرتے جاؤں گا۔ تو اس سے کہنے لگا جی آج کل ایک فیشن آیا ہے، اس کو کیپری فیشن کہتے ہیں۔ کہنے لگے کراچی کے جو ہے بعض علاقوں میں اور بہت جگہ عورتوں کے جو ہے وہ پانچے بہت آدھی پنڈلی تک جا رہے ہیں۔ کہنے لگے میں نے کہا میں ایک سنت کا فیشن اختیار کروں گا، میری کہنے لگے مجھے بعض جگہ میں پینٹ پہننا پڑتی ہے، تو اس میں میں نے بھی جو ہے کیپری فیشن شروع کر دیا۔ تیرا کیا کیپری فیشن کا تو اللہ کا بندہ؟ کہنے لگا سنے تو صحیح، میں نے کہا بھی تمہارا کیپری فیشن ہے تو میرا ایک آج سے 1400 سال پہلے ایک کیپری فیشن تھا جو حقیقی فیشن ہے، تو میں نے وہ کر دیا۔ کہنے لگے جن کو شرم کرنا چاہیے تھا وہ شرم نہیں کرتے، تو مجھے تو ویسی شرم نہیں کرنی چاہیے، جن کو شرم کرنی چاہیے وہ اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کبھی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر، عورتوں نے بال کٹوائے، مردوں نے بال بڑھائے۔ آج کل کی یہ ایسی سلائی لی گڑائی ٹانکے ٹوٹ گئے، عورتوں نے بال کٹوائے، مردوں نے بال بڑھائے۔ آج کل کی ایسی سلائی لی انگڑائی ٹانکے ٹوٹ گئے۔ تو کہنے لگا میں نے بھی ایک کیپری فیشن شروع کی ہے، اور وہ میرا کیپری فیشن جو ہے وہ ہے کہ جو آج سے 14 صدیاں پہلے تھا، اپنے من پہ اپنے تن سے جتنی محنت کرتا چلا جائے گا اور پھر دل کو اس قابل بنائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، آج ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ دل جو تانے ہیں نا، اور جو ایسے ہیں، اور جو لوگ ہیں، اور جو جھونک ہے، اور جو ٹانٹ ہے، اور جو کرٹیسائز اور تنقید ہے، اور جو مس بہیو ہے، یہ سارے الفاظ یہ دل پہ جو چوٹیں ڈالتے ہیں نا اللہ جل شانہ کی محبت میں اور سرور کونین وسلم کی محبت میں، سمجھ لیے دل اس قابل بنتا جا رہا ہے کہ یہ دل جنت میں رہنے کے قابل ہے۔ یہ دل وہ ہے جس کی روشنی میں سرور کونین وسلم کا دیدار کروں گا، یہ دل وہ ہے جس کی روشنی میں قبر روشن ہو جائے گی، یہ دل وہ ہے جس کی برکت سے زبان پہ آخر وقت میں کلمہ نصیب ہوگا، یہ دل وہ ہے کہ جو فرشتوں کو دیکھے گا جنت والے فرشتے ہیں، یہ دل وہ ہے جو موت کے وقت مرحبا کی آوازیں سنے گا، یہ دل وہ ہے جو اللہ کا دیدار کرا دے گا۔ جس پر ہر چیز کی غذا ہوتی ہے نا، اس دل کی غذا بھی ہے اعتراض، تنقید۔ تو جب سرور کونین وسلم کی محبت پہ چلے گا، جب سرور کونین وسلم کے تعلق پہ چلے گا، اعتراض ہوگا، اس پہ تنقید ہوگی، تنقید ہوگی، تردید ہوگی، تقابل ہوگا۔ اب اس نے دل پہ سہا، کمری والے کا ساتھ نہ چھوڑا، نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ سے کریم کا۔ چلے گئے یہ جہنم کی آگ ہو، اس دنیا کی یہ مخالفت کی آگ ہو، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور ہاں، ان مخالفت کرنے والوں سے نفرت نہیں کرنی،
ہمارے یہاں نفرت کے کشکول نہیں بٹتے. ہم تو آپ کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں بھائی ہم تو غیر مسلموں سے نفرت نہ کریں. اب یہ لوگوں کو اس کی باتیں کو سنتا جا رہا, سہتا جا رہا, اور اپنے ٹکڑے کبھی کبھی بیٹھ کے نہ رو کے اپنے اللہ کو سناتا ہے, اپنے غم کی فریادیں اپنے رب کو سناتا ہے. عورت ہے تو اپنے خاوند کے بارے میں فرما برداری کیے جا رہی, اور میرا خاوند مجھ سے ناراض ہو گیا اور رات گزر گئی. اللہ اکبر. سرور کون سب تشریف لائے, دیکھا علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ. یا رسول اللہ تو ایسی بات ہو گئی, علی ناراض ہو گئے. حضرت علی جا کے سوئے ہوئے تھے, نیچے مٹی لگی, اٹھ جاؤ وہ تھوڑا مٹی لگی ہوئی تھی جسم پہ, اٹھو. گھر لے آئے اور آپ نے ایک بات فرمائی, مفہوم ہے فاطمہ اگر آج کی رات علی گھر میں ہوتے, گھر سے باہر ہوتے اور اس سے ناراض ہوتے اور تیری موت آتی, محمد تیرا جنازہ نہ پڑتا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. محمد تیرا جنازہ نہ پڑتا. وہ عورت لگی ہوئی ہے اپنے خاوند کی فرما برداری میں, سارے جہان اس کا مخالفت کر رہا, سارا جہان وہ خدمت میں لگی ہوئی ہے, سارا جہان اس کی نوک کر رہا ہے, جھونک کر رہا, اس کو تکلیفیں دے رہا, اور کہتے نہیں نہیں میرا معاملہ اللہ کے لیے ہے, میں اللہ کا کام لے کے چلوں گی. اب وہ عورت لگی ہوئی ہے, اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. مجھے اس دن ایک صاحب نے خط لکھا, اب یقین جانیے بہت لطف آیا. کہنے لگا جب پریشان ہوتا ہوں نا, اما کا جوتا سنبھال کے میں نے رکھا ہوا ہے, اما تو مر گئی ہے, پھر جوتے کو چومتا ہوں اور جوتے کے واسطے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں, پھر میرا من ٹل جاتا ہے. واہ, میں نے کہا کمال کی بات ہے, کمال کی بات ہے, کمال کی بات ہے. وہ خوش قسمت انسان ہے جس کو ماں مل گئی. مجھ سے پوچھ اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں میں قبر میں بچھائے بیٹھا ہوں, آخری ہچکی میرے ہاتھوں میں میری ماں کی تھی. میرا آخری سہارا میری حقیقی نانی تھی, وہ بھی چلی گئی. ارے تم تو مجھے اپنی فریادیں سناتے ہو, میں کس کو سناؤں؟ اپنے رب کے بعد دنیا میں کس کو سناؤں گا اپنی فریادیں؟ وہ خوش قسمت میری ہے, وہ خوش قسمت بیٹا ہے, اس کے اندر قدردانی ہے. وہ بیوی قدردانی کر رہی, سہ رہی, برداشت کر رہی. مجھے ایک بوٹن نے بتایا کہ میں نے ایک قبر کھودی, میں بوٹنوں سے اکثر انٹرویو لیتا رہتا ہوں, کچھ آپس کی تھوڑی سی یاد شاید ہو جائے. میں نے ایک قبر کھودی تو 7 والی قبر کھول گئی. ایک عورت تھی, خوبصورت اس کا چہرہ, بال بکھرے ہوئے, کفن کھلا ہوا, ایک پھول تھا اس کے اوپر جو ہے قطرہ گرتا تھا, اس کے منہ میں چلا جاتا تھا. اوہو, ایک اور شخص کا واقعہ سنا میں نے, اس کو دیکھا نہیں, وہ تھوڑی دیر کے بعد یوں کرتا تھا, جیسے آدمی کے منہ میں نمک ہو نا تو اس کے ذائقے کو پکنے کے لیے یا کچھ ذائقے دار چیز ہو تو اس کے ذائقے دار چیز منہ سے چلی بھی جائے تو اس کے ٹیسٹ انسان کے منہ میں آتا ہے تو گوٹوں کی مخصوص حرکت ہوتی ہے, وہ یہ کرتا تھا. تو اس سے بھی پوچھا تو یہ کیوں کرتا ہے؟ چلنے کے قبر کھولی تھی, ایک پھول سے قطرہ گرتا تھا, اس کے منہ میں آتا تھا, میں نے انگلی دی, وہ قطرہ میری انگلی پہ آیا اور میں نے وہ قطرہ جو ہے چوسا. آج وہ سال ہو گئے ہیں, سال ہو گئے ہیں, وہ مزہ مجھے نہیں بھولتا, وہ ذائقہ مجھے نہیں بھولتا. ہر پل وہی مزے کی یاد آتی رہتی ہے, ہر پل وہ مزہ لیتا رہتا ہوں, ہر پل. اس لیے منہ ایسے کرتا ہوں. اس ڈاکٹر نے کہا خاتون تھی, میں نے بند کر دی, غیر محرم ہے. قبر میں جب دفن کرنے والے آئے, میں نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ علاقہ ہمارا ہے, یہ یعنی ایریا احاطہ, یہ تو فلاں کی بیوی ہے. تو میں نے اس کو علاجی میں جا ملا, میں نے کہا تیرا کوئی بات خاص ہے تیری نیکی میں, کوئی عبادت بیوی کی کوئی؟ انہوں نے کہا کیوں پوچھتا ہے؟ کہنے لگا ایسے ایسے, کہہ رہے نا, رونے لگا, کہنے لگا میرے اندر کوئی عیب تھے, اور ساری زندگی اس نے میری عیبوں کو پردہ دیا, اور ساری زندگی پردہ دیا, اور میرے اندر کوئی خامیاں کمیاں تھی. اس نے کبھی میرے سامنے اف نہیں کہا, کبھی آ نہیں کہی, کبھی کچھ نہیں کہا, بس ساری زندگی ایسی گزار دی. تو ایسی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے.
تو جتنی محنت کرتا جائے گا اپنے من پہ، اپنے تن پہ، اپنے اندر کی کیفیت پہ، اتنا سنورتا چلا جائے گا، اتنا بنتا چلا جائے گا، اتنا بنتا چلا جائے گا، اتنا اللہ پاک جل شان اس کو بناتے چلے جائیں گے، اتنا اللہ پاک اس کو سنوارتے چلے جائیں گے۔ اس کی روحی دنیا مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی۔ پھر بعض اوقات نا اس کے دل کے اندر لوگ کانٹے چبھائیں گے، اس کو باتیں کریں گے اس کے خلاف عجیب و غریب۔ پھر اللہ پاک اس کو تسلی کے لیے نا بعض اوقات اس کو کچھ چیزیں دکھا دیتا ہے، اور بعض اوقات اس کو کچھ سلام بھجوا دیتا ہے، اور بعض اوقات اس کی تسلی کے لیے اللہ پاک کسی نیک صالح کو خواب دکھا دیتا ہے کہ جا کے اس کو بتا دو کہ تجھے سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ہے، تجھے تیرے لیے یہ خوبی ہے، تیرے لیے یہ خوشخبری ہے، تیرے لیے فلاں ہے، تیرے لیے فلاں ہے، کیسے تسلی کر، کوئی غم نہ کر، کوئی خوف نہ کر، روزہ دنیا ہے، کوئی بات نہیں، ان قریب ایسی کامیابی تجھے ملنے والی ہے جسے دنیا کا کوئی شخص ناکام نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ساری ناکامیاں دھل جائیں گی جب تجھے ان قریب کامیابیاں ملیں گی۔ ارے اچھی بات ہے، جی چاہتا ہے یہ کامیابیاں غیر مسلم کو ہی مل جائیں، آپ نہیں چاہتے؟ پچھلے زمانے آپ کیا تھا، ایک شخص مجھے کہنے لگا امریکی کتے، میں نے کہا خیال کر، رشتوں کے پیچھے بھی رشتے ہیں، ڈالر کی تلاش، اور ہر پل میرے پاس لوگ آتے ہیں باہر جانا ہے باہر جانا ہے، اگر امریکہ کا یہ حال ہے کہ وہاں جانا ہے، اور ان کو کتا کہتا ہے کہ یہاں کا سرور کون ہے وسلم کی امتی ہیں، ان کے لیے کبھی بیٹھ کے تنہائیوں میں دعا بھی کر۔ ارے ایک عجیب بات یاد آئی، علی میاں کی مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت نے بتائی تھی بات، اور میں نے حضرت سے سنا، فرمانے لگے جب کوئی غیر تجھے ولایت کا، اور انہوں نے فرمایا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ فرماتے تھے تجھے ولایت کا کوئی نسخہ بتاؤں، ولایت کا کوئی نسخہ بتاؤں، حضرت بتا دیں، اور میں جب کوئی غیر مسلم بغیر کرنے کے مر جائے تنہائیوں میں بیٹھ کے چاہتا آنسو بہا لیا کر، اللہ اپنی ولایت عطا فرمائے۔ علی میاں کی بات حضرت سے سنی، اور ہمارا ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنی بڑی ہستی، شیخ العرب ابن عجم بہت بڑی ہستی، ان کے حوالے سے کہ جب کوئی غیر مسلم بغیر کرنے کے مر جائے، مجھے یاد ہے روس میں زلزلہ آیا تھا، مجھے سن یاد نہیں، روس میں آذربائیجان میں غالباً آرمینیا میں زلزلہ آیا تھا اور بندے مرے تھے، میں نے اپنے حضرت کو بلک بلک کے روتے دیکھا تھا کہ یا اللہ یہ لوگ وہ ہیں جو تیری ذات سے بھی واقف تھے، کیا مدد تھے، جو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا یا اللہ تیری ذات کو ماننے والے بھی نہیں ہیں، بلک بلک کے روتے دیکھا تھا۔ بتایا کہ یہ ولایت پانے کا نسخہ ہے، غیر مسلم کو دیکھتے ہی ہمارے اندر نفرت نہیں آہ نکل جائے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہندو جوان کو دیکھا خوبصورت، آہ نکل گئی اور دل سے کہنے لگے الہی اس کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے، اور اس نے آگے کہا کہنے لگے یہ چہرہ تو کسی ہدایت والے کا چہرہ نظر آتا ہے، یہ چہرہ تو کوئی ایمان والے کا چہرہ نظر آتا ہے، یہ چہرہ تو سنا ہے مسلمانوں کے یہاں کچھ جنت ہے اس کا نظر آتا ہے، مجھے میرا بھی چہرہ ایسے بن سکتا ہے۔ کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بس یہ پڑھ، اس نے پڑھا اور فرمانے لگے یا اللہ تو نے میرے درد کو نقل قبول فرما لی اور میرے درد کی دوا بھی دے دی۔ ہمارے دل میں تو خیر خواہی کے جذبے بڑھتے چلے جائیں، غیر مسلموں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بڑھتے چلے جائیں، یا اللہ کیسے ہوگا، اللہ پاک تو کیسا کریم ہے۔ بعض اوقات ہمارے چرچ میں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، پارک میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ حضرات خوب بیٹھے ہوتے ہیں، گرمیوں میں خوب سبزہ ہوتا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر قسم کی سہولیات ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ابھی یہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ یہ دنیا میں بس یہاں تک، اس کے بعد ختم، یا اللہ تو کریم ہے تو یہاں بھی دے دے وہاں بھی دے دے، تو یہاں بھی دے دے اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے، ساری امت کے لیے، سارے عالم کے لیے، امت کے ہر درد ہر شخص کے لیے ایک درد ہو گیا، خیر خواہی کا جذبہ ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو، اگر اس خیر خواہی جذبے میں کبھی کوتاہی ہو جائے تو اس سے استغفار ہو اور اس سے ندامت ہو، یا اللہ مجھ سے فلاں کوتاہی ہو گئی تھی تو مجھے معاف کر دے،
اس لیے اللہ والو اس دل کی دنیا میں محنت کرتے چلے جائیں. آج تنہائیوں میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ساتھی بنا لے, ہمیشہ کی تنہائیوں سے بچ جائیں گے, کبھی تنہائیوں کا منہ دیکھنا ہی نہیں پڑے گا. اور آج کی تنہائیاں عارضی, آج کی محفلیں عارضی, آج کی تنہائیاں عارضی, آج کی محفلیں عارضی, آج کے دوست عارضی یا بے وفا, عارضی یا بے وفا. وفادار بھی ہے تو کب تک چلیں گے؟ آپ نے چھوڑ کے جانا ہے. کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا, وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا. وہ تو خود ہی ایک سوال تھا, نہ میں واپسی اسے کیا ہوا, نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی, ستارہ کیسے بکھر گیا, وہ تو آپ اپنی مثال تھا. آج کا دوست یا ابھی چھوڑ جائے گا یا کل چھوڑ جائے گا, یا موت مجھ سے جدا کر دے گی. آخر جدائی تو مقدر ہے. اس لیے اللہ والو ایسے دوست بنائیں. اس لیے اپنے حضرت کی بات یاد آئی, فرماتے تھے فقیروں کو دوست بنا لو, ان سے سچی دوستی لگا لو, اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکنا مٹانے میں سعادت اور عزت سمجھو. اللہ اس عزت کو ہمیشہ کی عزت بنا دے. فرماتے تھے جس نے اپنے شیخ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے میں عزت سمجھی, اللہ اس کو دنیا آخرت کی ذلتوں سے نکال کر عزتوں کا اس وقت تک تاج نہیں پہنائے گا جب تک موت نہیں. اللہ اس کو عزتوں کا تاج پہنائے گا. میرے دوستوں آج موقع اللہ پاک نے دیا ہے, اس من کو سنوار لیں, اس تن کو سنوار لیں, اس جسم کو سنوار لیں, کہ جہاں گر پڑے اس کے دامن جھاڑ کے پھر چل پڑے. جہاں کوتاہی ہو جائے, مسلمان سے کوتاہی ہو سکتی ہے, انسان کمزور ہے, نسیان کا مادہ ہے, بھول جاتا ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے. اب وہاں کوتاہی میں نکل کے پھر اللہ پاک سے مانگ کے پھر چل پڑے, پھر تھوڑا سا گر پڑے, پھر چل پڑے. ایسے چلتے 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 ایک وقت آئے منزل پہ پہنچ جائیں. اور منزل پہ دیر سے پہنچنے والا بھی منزل پہ پہنچ ہی جاتا ہے. ارے چھکڑا گاڑی میں چلا, اگر کوئی آدمی چلا ہے چھکڑا گاڑی, اس نے اثر آیا, میں نے کہا وہ کس کرایہ تھا, میں نے کہنے لگی وہ پڑا, میں نے کہا وہ خوشو حضور ایکسپریس, ہمارے دوست سے وہ گاڑی ہے بہت ایسا چلتی ہے, کہنے لگی یہ خوشو حضور ایکسپریس میں آیا. میں نے کہا اللہ وہ آج کیسے شروع ہوئی خوشو حضور ایکسپریس؟ اس نے کہا کہ وہ گاڑی ہے نا فلاں فرید ہے, پتہ نہیں کون سی, کہنے لگے خوشو حضور ایکسپریس ہے, بالکل آرام سے بڑی احتیاط سے چلتی ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو, کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے, کوئی ہارن کرنے پر ہارن زیادہ بچاتی ہے بلکہ چلتی ہے اس طرح. والا یہ زندگی ایسی گزر ہی جائے گی. چھکڑا گاڑی میں چلنے والا اگر منزل ٹھیک ہے تو پہنچ جائے گا, اور تیز رفتار گاڑی پہ چلنے والا منزل صحیح نہیں ہے, منزل پہ کبھی نہیں پہنچے گا. آہستہ آہستہ قدم اٹھانے والا, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے والا, لیکن منزل ٹھیک ہے. اور منزلیں دو ہیں, ایک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری منزل یہی ہے, اس پہ چلنے والا ہے. ایک وقت آئے گا کامیاب ہوگا, ایسا کامیاب ہوگا ساری زندگی دنیا میں چلتا رہا, مطلب کامیابی کے نعرے لگاتا ہوا جا رہا, لوگوں دیکھو میں کامیاب ہو رہا, جنت میرے سامنے ہے, جہنم میرے سامنے ہے, جنت کے فرشتے مجھے بلا رہے ہیں, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, لوگوں دیکھو میں کامیاب جا رہا. کوئی اس کی آواز سن نہیں سکے گا, ہاں سننے والے سن لیں گے, اور بہت کم اس کی آواز کو یہ سن سکے گا, لیکن وہ کامیابی کے نعرے لگاتا ہوا جا رہا. اور زمانہ شاید اس کو جو ہے اس کو ناکام کہہ رہا. ابھی وہ ایک صاحب میرے, ان کی اہلیہ فوت ہو گئی ہے, رسالے کے مدیر ہیں مولانا صاحب محمد یاد صاحب. میں نے انہیں واقعہ سنا ہے, میں نے اس دن ان سے ان کی اہلیہ کی تعریف بھی کی. میں نے عرض کیا, میں نے کہا بکر میں دریا نے جب جو ہے وہ قبرستان اٹھایا, ایک شہر اٹھایا, دریاؤں کے رخ بدلتے رہتے ہیں. یاد فرید کی شاد ول مجھا کو نہ کر یاد ول یہ جھوکا بھیشن آباد ول دریا نہ مانے تب ایک منی. یہ دریا جو ہے یہ ایک کونے پہ نہیں بہتے رہتے, یہ بدلتے رہتے ہیں. اب وہ شہر اٹھایا اور پھر قبرستان پہ آیا, لوگوں نے اپنی میتیں نکالنا شروع کی. ایک چشمدید صاحب نے مجھے بتایا, یہ واقعہ شاید میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, واقعات لکھے ہیں ایک کتاب میں. تو وہ کہنے لگے کہ اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئی. کہنے لگے بعض قبریں ایسی تھیں جو تندور کی طرح جو ہے سرخ ہو چکی تھی, اور بعض قبریں ایسی تھیں جو سیاہ تھی. کہنے لگے ایک بہت بڑا آدمی تھا, اس کے بیٹے بھی گئے, انہوں نے قبر کھولی اور بیٹے نے ایسے دیکھا اور بند کر دیا, بس بند کرو. انہوں نے کہا کیا ہے, بس بند کرو. رات کے وقت قبر کھولی اور صبح قبر نہیں تھی, دریا پاٹ کے نیچے کاٹتا ہے دریا اور لے گیا. تو کہنے لگے کہ ایک شخص جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک خاتون تھی. ایک چند واقعات اس میں یہ ہوئے کہ جو خواتین وضع حمل میں ڈلیوری میں فوت ہوئی ان کی میتیں صحیح سالم پڑی ہوئی ہیں. حدیث میں آتا ہے سرور کونین تو ان پر مفہوم ہے, وہ جو ہے وہ خاتون اللہ پاک اس کو شہادت کو رسوا عطا فرماتے ہیں.
پھر کہنے لگے ہمارے یہاں ایک پٹھان تھا, دور سے کہیں آیا, بیچارہ مسجد میں رہ گیا, اس کو ہم بھنگی خان کہتے تھے, اور وہ جو ہے مسجد کی خدمت کر دیتا تھا, سبھی بچھا دیتا تھا, موٹر چلا کے ٹینکی بھر دیتا تھا, اور اس طرح کی خدمت کر دیتا تھا. بہت بوڑھا ہو گیا, مر گیا. ہم نے کہا اس کا کوئی وارث نہیں بھنگی خان کا, اس کو بھی نکال لیں, اس کا وارث والوں کو اپنی قبریں منتقل کر رہے ہیں, ہم لاوارث ہیں. کہنے لگے لاوارث کی قبر جب نکالی تو کئی سالوں کے بعد اس کا جسم سیکھ پڑا ہوا تھا, اور اس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. ارے دنیا میں ہمیں کوئی بھنگی خان کہہ دے گا, کون سی ایسی بات ہے؟ کریم کی محبت کرتے کرتے, اس کمری والے سے محبت کرتے کرتے, اس کی اداؤں کو پسند کرتے کرتے لوگ ہمیں تانا دے دیں گے, اور آخری تانا بھنگی کہہ دیں گے, جمادار کہہ دیں گے, چوڑا کہہ دیں گے, کمی کہہ دیں گے. کون سی ایسی بات ہے؟ اصل فیصلہ تو اس وقت ہوگا کہ جب موت کا وقت آئے گا, کون بھنگی خان ہے, کون خان صاحب ہے, کون چودھری ہے, کون میاں صاحب ہے, کون ماں صاحب اور ملک صاحب ہے, اس وقت فیصلہ اس وقت ہوگا. وقت قریب مجھ پہ آپ پہ آنے والا ہے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے, اس زندگی کے نظام کو سمجھیں, پرکھیں, اس کو سنبھالیں, اور اس کو ابھی سے اس کا نظام بنائیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب ہم کچھ کر نہیں سکیں گے, پھر کرنا بھی چاہیں گے تو کچھ کر نہیں سکیں گے. تو کوشش کریں گے نا, یہ باتیں کرنے کی ہیں. میں نے کبھی آپ کو ایسی چیزیں نہیں بتائی جو ایک ٹانگ سے کھڑے ہونے کے ہیں. آپ کو ایسی چیز نے بتائی کہ 40 دن کھانا بھی نہ کھائیں, ایسی چیز نے بتائی کہ آپ کپڑے پہننا چھوڑ دیں, اگر آپ کے پاس بنگلہ ہے تو یہ بیچ کے راوی کے کنارے جھونپڑی بنا لیں. کبھی آپ کو یہ میں نے پیکج نہیں دیا, یہ تدبیر نہیں بتائی. اگر اللہ جل شانہ نے اپنی حلال طیب مال میں سے آپ کو بنگلہ دیا ہے, آپ کو مبارک ہے. آپ کو گاڑی دی ہے, بہت اونچی سے اونچی گاڑیاں دی ہیں تو مبارک ہے. آپ کے پاس مربے ہیں, زمینیں ہیں, پلازے ہیں, مارکیٹیں ہیں, مبارک ہے, کوئی حرج نہیں. اللہ پاک نے آ کر یہ مال جمع کرنا, یہ مال رکھنا اور مالوں کی چیز ہے, زکات تمہیں اس لیے دی ہے نا, یہ چیزیں مبارک ہیں. لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ اس نظام کا بھی کوئی تدبیر بنائی جائے کہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے جہاں, اس کی بھی کوئی تدبیر بنائی جائے. آج ایک صاحب کہنے لگے مجھے وہ فلاں پلاٹ بک گیا, ایسی اندر ایک آواز آئی کہ زمین ایسی ہی ہوتی ہے, آج اس کے بعد کل اس کے بعد کل اس کے بعد. کہنے لگے اس کا انتقال کرانا ہے. انہوں نے کہا ایک دن تیرا انتقال ہونا ہے, انتقال کرانا ہے. ایک اس کی تھی, آج اس کی ہو گئی, پھر یہ اس کی ہو جائے گی, پھر یہ اس کی ہو جائے گی. کہنے لگے زمین کے لیے مرتا ہے, ایک ٹوٹے کے لیے, شاید تجھے زمین نصیب ہو جائے. تو میرے دوستو, یہ زندگی کا نظام ایسے چلتا رہے گا, سنورتا رہے گا, چلتا رہے گا, سنورتا رہے گا, اور بگڑتا رہے گا, بنتا رہے گا. اور آخری بات یاد رکھیے گا, سارے نظام ہوں گے, ساری کائنات ہوگی, یہ سارا کچھ ہوگا, ہم نہیں ہوں گے. جب ہم نہیں تھے تو نظام تھا, جب ہم اور چل رہا تھا, اور بہت اچھی طریقے سے چل رہا تھا, اور بہت اچھا چلے گا. جب ہم نہیں ہوں گے نظام چلے گا. چلو پھر ٹھیک ہے, جب ہم نہیں تھے نظام تھا, جب ہم نہیں ہوں گے نظام ہوگا. تو پھر چلو اس دور کی طرف, اس منزل کی طرف جہاں چلنے والے کامیابی پا گئے, ہم بھی اس منزل پہ کیوں نہ چل پڑیں. آج پھر چلتے ہیں, ابھی اب ذکر کرتے ہیں, تو یہ ذکر کرنا چلتے ہیں اس اللہ کی بارگاہ میں, اور اس اللہ سے بیٹھ کے پھر فریاد کرتے ہیں, الہی چلنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی یہ فیشن رواج اور دنیا کی رکاوٹیں تنقید کر دی, اور دنیا کے اعتراض اور تانے اللہ مجھے نہیں چلنے دیتے. یا اللہ اپنی بارگاہ میں خاص انداز سے مجھے چلا دے. اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں, اللہ میں کمزور ہوں تو کمزور نہیں, اللہ میں ناتوانا ہوں تو ناتوانا نہیں. اللہ کمزوری میرے حصے میں, ساری طاقت تیرے حصے میں. اللہ زاری میرے حصے میں, سارا زور تیرے حصے میں. اللہ ساری کی ساری ندامت تیرے حصے میں, اور ساری کی ساری بڑائی تیرے حصے میں. یا اللہ تو اس برکت سے مجھے اپنا دوست بنا لے, مجھے اپنے دوستوں کا دوست بنا لے, اپنے حبیب کا دوست بنا لے. اب بیٹھ کے یہ جو فریاد کرے گا, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی. یاد رکھیے گا, یہ مجالس مقبول مجالس, یہ مجالس محبوب مجالس, یہ مجالس انشاءاللہ مردود مجالس نہیں ہے. اللہ پاک جل شانہ کی ہاں رحمتیں برستی ہیں. آنکھ والے دیکھتے ہیں, مجھے آپ بتاتے ہیں, میں آپ کو کیسی کیسی باتیں بتاؤں. برتن چھوٹے ہوتے ہیں بعض آدمیوں کے, برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے عمومی باتیں ایسے نہیں کیا کرتا. پتہ نہیں کیا کچھ لوگ مجھے بتاتے ہیں. مقبول مجالس ہیں, مقبول دعائیں ہیں, طلب والا پا کے جاتا ہے, طلب والا پا کے جاتا ہے, بے قرار لے کے جاتا ہے, بے طلب شاید خالی چلا جائے, لیکن انشاءاللہ اللہ اس کو بھی طلب عطا فرمائیں گے. آتا رہے گا, بیٹھتا رہے گا,
ارے اپنے آپ کو بھکاری بن کے منواتا رہے گا، سائل بن کے منواتا رہے گا، وہ کریم ایک وقت خیرات دے ہی دے گا اور کریم اسے عطا فرما ہی دے گا۔ اب اللہ پاک سے بیٹھ کے مانگے۔